سامنے قبلہ مولانا نصیر حسین صاحب خطیب رشید چتر بالکل ٹھیک ہے نعرہ تکبیر جتنی ذات بلند ہے سارے باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لآلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال سید الثقلین حسین منی وانا من الحسین صلوات مالک خالق بحق محمد و آل محمد آپ تمام حضرات کو آباد و شاد رکھیں بانیان محض کی محنت کا وش بارگاہ معصومین میں مضمون مقبول فرمائے جس خلوص محبت کے ساتھ اس گرمی میں حاضری دے رہے ہو مولا صاحب کی حاضریوں کو منظور فرمائے اختصار کے ساتھ کہ پڑھنے والے بہت ہیں اور میرے عزیز محترم بیٹھے ہیں کہ ملت جعفریہ کی ایک مائنات شخصیت ہیں میں نہیں چاہتا میں زیادہ دیر حاضر رہوں بہرحال کوئی موضوع میں پیش نہیں کر سکتا چند باتیں کرنی ہیں بہت ضروری اور آپ کو اہل سمجھ کے پیش کر رہا ہوں ہماری تاریخ شاہد ہے جب سے شیعیت وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہماری قوم کے کسی ذمہ دار شخص نے قوم سے نہیں کہا تم کسی مسلمان بھائی کے جلسے میں جایا نہ کرو تو بیٹھے ہو بات ہوتی ہے جو کوئی ذمہ دار کہے غیر ذمہ دار کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے آج تک نہ کہا ہے نہ کہتے ہیں نہ کہیں گے کیوں ہم اس مولا علی کے ماننے والے ہیں ہمیں پہلا درس یہ دیا ہے لا تنظروا الی من قال یہ نہ دیکھو پڑھنے والا کون ہے یہ دیکھو پڑھ کیا رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہر بھائی کی جلسے میں جاؤ لیکن تخریب کار بن کے نہ جاؤ ہر مذہب کے عالم کی بات کو سنو اچھی ہے اس پہ عمل کرو ورنہ سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں عیسائیوں کا جلسے ہو تب بھی جاؤ شاہ جی لیکن آج تک ہم نے نہیں روکا باقی سارے روکتے رہے ہیں روک رہے ہیں روکتے رہیں گے حسین کی مجلس میں نہ جاؤ اس کی وجہ کیا ہے اس میں نے پیش کرنی ہے ایک وجہ ہم نہیں روکتے باقی کیوں روکتے ہیں میں پیش کر رہا ہوں وجہ پوری ذمہ داری کے ساتھ روکتا کون ہے
روکتا صرف وہی ہے جو اپنے مذہب کی اتنی کمزوری محسوس کرتا ہو. وہ جہاں تو ایک بار گئے تو پھر گئے، پھر واپس نہیں آئیں گے. لیکن یاد رکھو جن ہستی کا دامن ہم نے پکڑا ہے، ہم جتنے جلد سے سن لیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ہاتھ سے آل محمد کا دامن چھڑا نہیں سکتی. حیدری آباد و سلامت رہو. کیونکہ یہاں پہ کوئی وقت دینے والا ہی تھا ہی نہیں، بس جو آتا ہے اپنی مرضی کے مطابق پڑھتا ہے. تو بہر مجھے ہر ایک کا احساس ہے. میں 10 بجے کا آیا ہوں، میں لیٹ نہیں آیا. چند منٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ آبا وہ صرف اتنا میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اور آپ نے سننی، آپ نے ذہنوں میں جگہ دینی ہے. اہل اسلام کی ایک خواہش تھی، بغیر کسی تمہید کے میں شروع کر رہا ہوں. اہل اسلام کی ایک خواہش تھی، ایک خواہش ہے، ایک خواہش رہے گی. شاہ صاحب بیٹھے ہو، مولا آپ کے بزرگوں کو مولا علی کیا فرمائے. میں ان کی روح کو مخاطب کر کے آج جملہ کہہ رہا ہوں. جو انتقال کر گئے ہیں ان کی بھی خواہش تھی، جو زندہ ہیں ان کی بھی خواہش ہے، جو آئندہ آئیں گے ان کی بھی خواہش ہوگی. خواہش ایک ہے جو سب کی تھی، سب کی ہے، سب کی رہے گی. تو وہ خواہش ہے کیا؟ جاگر صاحبان بڑے سمجھدار ماشاءاللہ بڑے معرفت والے لوگ سامنے ہیں، میرے محترم بیٹھے ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں، وہ خواہش کیا ہے؟ قبلہ کعبہ کے سامنے کہہ رہا ہوں، جو سب کی تھی، سب کی ہے، سب کی رہے گی. وہ خواہش صرف یہ ہے کہ حضور پاک اپنی پاک زبان سے ایک بار کہہ دے یہ میرا ہے. نہیں سارے نہیں سمجھے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری سب کی ایک خواہش تھی، خواہش ہے کہ حضور پاک پوری 63 سالہ زندگی میں ایک بار اپنی پاک زبان سے فرما دے کہ یہ میرا ہے. یہ رات میں باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ جب ہم پہنچ جائیں نا آخرت میں ہمارے اعمال کو دیکھ کر نبی کہہ دے یہ میرا ہے. دنیا میں ہو تو کہہ دے کہ یہ میرا ہے، آخرت میں پہنچ ہمارے اعمال کو دیکھ کر کہہ دے یہ میرا ہے. ابھی خواہش ہے، ساری زندگی کہتے رہو ہم نبی کے ہیں، ہم نبی کے ہیں. اس میں عظمت نہیں ہے. اور جا کے میں چھوڑ رہا ہوں، زندگی بھر کہتے رہو ہم نبی کے ہیں، ہم نبی کے ہیں. اس میں کوئی اس میں نبی کہے کہ یہ میرا ہے. حیدری ابھی خواہش ہے، ابھی کسی کی خواہش پوری نہیں ہوئی. صرف خواہش ہے کہ نبی کہہ دے، چاہے دنیا میں ہو تو کہہ دے یہ میرا ہے. آخر پہنچ ہمارے اعمال کو دیکھ فرما دے کہ یہ میرا ہے. ابھی خواہش ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں قبلہ کعبہ، میں یہاں پہ جملہ یہ نشر کر رہا ہوں. کتنی عظمت کا مالک ہے زہرا کا لال، جس کے بارے میں نبی صرف یہ نہیں کہتا حسین مجھ سے ہے. بعد فرماتے حسین و منی، جس طرح حسین مجھ سے ہے میں نبی حسین سے ہوں. اور جو خاموش بیٹھے ہو، ساری دنیا کی خواہش ہے ہم نبی سے ہو جائیں. جاگ رہے ہو صاحبان، ساری دنیا کی خواہش ہے ہم نبی سے ہو جائیں. نبی کی خواہش ہے میں حسین سے ہو جاؤں. حیدری جو ساری دنیا کی خواہش ہو اس سے نبی کہتے ہیں. پھر جو نبی کی خواہش ہو، سارے بولو،
جو نبی کی خواہش ہو اسے حسین کہتے ہیں. اور یاد رکھو نبی کی خواہش اپنی خواہش نہیں ہوتی. بڑا سمجھدار بچہ ہے. نبی کی خواہش اپنی خواہش نہیں ہے، اللہ کی خواہش. پھر میں کیوں نہ کہہ دوں جو اللہ کی خواہش ہو اسے حسین کہتے ہیں. حیدری زندہ باد، زندہ باد. مولا بات رکھ. حدیث سب کو یاد ہے، سنی شیعہ کا اس حدیث پہ اتفاق ہے. جو میں آج جملہ کہہ رہا ہوں درس کو آپ نے ذہنوں میں جگہ دینی ہے. حسین منی وانا من الحسین. حدیث کیا ہے؟ 2 جملے. پہلے حسین منی، دوسرا ہے وانا من الحسین. پہلا اتنا آسان ہے، آسانی سے ہر بندے کی سمجھ میں آ جاتا ہے. حسین نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے تو نواسا اپنے نانا سے ہو سکتا ہے. پہلا جملہ اتنا آسان، آسانی سے ہر بندے کی سمجھ میں شاجی آ جاتا ہے. اور اس کا دوسرا جملہ اتنا مشکل ہے، آسانی سے ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتا کہ خود نانا اپنے نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے. آج میں چاہتا ہوں اس دوسرے جملے کو اتنا آسان کر دوں کہ جتنا پہلا جملہ آسان ہے. اس میں ایک علمی بات ہے، اگر آپ تھوڑا سا ساتھ دیں. ایک ہوتا ہے سبب وجود، ایک ہے سبب بقا. جہاں کر سبان میں افسانے پیش نہیں کر رہا ہوں، میں آپ صاحب کہہ رہا ہوں ایک ہے سبب وجود، ایک ہے سبب بقا. پہلے جملے میں نبی دنیا کو بتا رہا ہے حسین منی، میں نبی حسین کے وجود کا سبب. اب میرا بس پوری دنیا کو کائنات کا نبی سمجھا رہا ہے حسین منی، حسین مجھ سے ہے. میں نبی حسین کے وجود کا سبب. اگر میں نہ ہوتا، میری بیٹی نہ ہوتی، میری بیٹی نہ ہوتی، حسین نہ ہوتا. میری وجہ سے بیٹی ہے، بیٹی کی وجہ سے حسین ہے، تو میں نبی حسین کے وجود کا سبب. وَآنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین ہے میں نبی کی بقا کا سبب. اب بات سمجھ رہو، میں نبی حسین کے وجود کا سبب. حسین ہے میں نبی کی. اگر حسین نہ ہوتا میرا ذکر نہ ہوتا، باقی وہ ہوتا جس کا ذکر باقی رہے. اگر حسین نہ ہوتا تو میرا ذکر نہ ہوتا. حسین ہے میں نبی کی بقا کا سبب. میں نبی ہوں حسین کے وجود کا سبب. اگر یہ بات سارے سمجھ گئے ہو تو میں اس کا دے رہا ہوں خوبصورت نتیجہ. نبی ہے حسین کے وجود کا سبب، حسین ہے نبی کی بقا کا سبب. 4 ہجری میں حسین کی آمد ہے، 61 میں شہادت ہے. تو 4 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک حسین رسول سے ہے. جاگے آپ چھوڑا میں. 4 ہجری سے 61 تک حسین رسول سے ہے. 61 سے لے کر قیامت تک رسول حسین سے ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. حیدری 4 ہجری سے 61 تک ہے حسین و منی، اور 61 سے لے کر قیامت تک ہے وہانا من الحسین. اب دیکھیں کہ وہ نبی کون سا ہے جس کی وجود، جس کی بقا کا سبب حسین ہے. اللہ کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک. ابھی اگر تو نہ ہوتا میں کائنات کی کوئی چیز خرج نہ کرتا، کوئی چیز اس کائنات سے. ابھی اگر تو نہ ہوتا
کوئی چیز خالق نہ کرتا، اللہ کی ساری کائنات کے وجود کا سبب ہے نبی۔ جو آگے سے بنا، اللہ کی ساری کائنات کے وجود کا سبب ہے نبی، پھر نبی کی بقا کا سبب ہے حسین۔ تو میں جملہ کیوں نہ کہہ دوں؟ تو اللہ کی ساری کائنات کے وجود کا سبب ہو اسے نبی کہتے ہیں، اور پھر جو نبی کی بقا کا سبب ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ حیدری جو نبی کی بقا کا سبب ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ بس مولا آپ کو بات رکھے، بات رہو، بس میں جملہ بغیر کسی تمہید کی کہہ رہا ہوں۔ کربلا شہر نہیں، شام ملک نہیں۔ جزاک اللہ، میں آزادار صاحب نے کہہ رہا ہوں، قبلہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے علی پور پھلوا میں یہ جملہ کہا تھا، ایک عجیب منظر تھا۔ میں نے کہا تھا کہ سارے کہتے ہیں کربلا شہر ہے، شام ملک ہے۔ کربلا شاہ جی کربلا شہر نہیں، معاف کرنا، شام ملک نہیں، دونوں مقتل گاہیں ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، دونوں مقتل گاہیں ہیں۔ کربلا علی کے بیٹوں کی مقتل گاہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بڑی مقبول مجلس ہے۔ کربلا ابن کعبہ، کربلا علی کے بیٹوں کی مقتل گاہ، شام علی کی بیٹیوں کی مقتل گاہ۔ کربلا میں شاہ جی، کربلا میں حسین نے دین کو بچایا۔ میں خود خاموش ہو گیا ہوں۔ کربلا میں حسین نے دین کو بچایا، شام میں جناب زینب نے حسین کو بچایا۔ مجھے اس عزا خانے کی قسم ہے، دین کو بچانا آسان تھا، حسین کو بچانا بڑا مشکل تھا۔ میں عزاداروں کے سامنے جملہ کہہ رہا ہوں، حسین نے دین کو بچایا کھلے ہاتھوں سے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، حسین نے دین کو بچایا کھلے ہاتھوں سے۔ جناب زینب نے حسین کو بچایا بندے ہوئے ہاتھوں سے۔ دین کو بچانے پر حسین کے لگے ہیں 9 گھنٹے۔ جملہ سن لو گے شاہ جی، دین کو بچانے پر حسین کے لگے ہیں 9 گھنٹے، حسین کو بچانے پر زینب لگے 2.25 سال۔ جب بھائی کو بچا کر شام سے بچا کر آئی ہے نا نانا کی قبر پہ، شام ایک اینٹ سے منوا کے آئی ہے، حسین باغی نہیں، حسین نمازی۔ نانا کی قبر پہ جب پہنچی ہے، علامہ رشید ترابی مرحوم کو ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ وہ فرماتے تھے جب یہ قافلہ روضہ رسول کے قریب پہنچا نا، قریب، ہر بی بی اونٹ سے اتری مگر زینب اونٹ سے گری۔ جب پھپھی کو گرتے سجاد نے دیکھا، جلدی سے پھپھی کو اٹھانا چاہا، بی بی سے اٹھا نہ گیا۔ بی بی بڑی مشکل سے روزے کو پکڑ کے جب کھڑی ہوئی تو کہا نانا ناراض نہ ہونا، تیری بیٹی کافی دیر تک کھڑی رہی ہے۔ بی بی نے ایک بڑا درد بھرا جملہ کہا، نانا میں آ گئی، میں تیرے حسین کو ساتھ نہیں لا سکی، میں تیرے حسین ایک نشانی لے کے آئی ہوں۔ بی بی نے اپنے برقعے سے کرتا نکالا، کرتا، اس میں 1950 سراغ تھے۔ نانا کی قبر پہ رکھ دیا، نانا ہاذا قمیص ولدک الحسین، نانا تیرے بیٹے حسین کا کرتا لائی ہوں۔ رسول کی قبر ہلی ہے، زینب رو کر کہتی ہے نانا آج بیٹے کا کرتا نہیں دے سکے، میں 70 قدم کے فاصلے پہ دیکھتی رہی۔ آخر لفظ اس کے بعد بی بی نے کہا نانا یہ تھا دن کا وقت، میں صدا سے پھر معافی مانگ رہا ہوں، نانا یہ تھا دن کا وقت، میں نے تجھے بیٹے کا کرتا دکھایا۔ میں عزاداروں سے کیوں بار بار معافی مانگ رہا ہوں؟ بی بی کہہ رہی ہے نانا یہ دن کا ٹائم تھا، میں نے تجھے بیٹے کا کرتا دکھایا۔ آدھی رات کے بعد
تیری قبر پہ پھر آؤں گی، جب کوئی غیر محرم نہیں ہوگا میں اپنا کرتا بھی دکھاؤں گی۔ ذرا بیٹھ دینا مجھے کیسے بھائی کی لاش سے اٹھایا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔